معزز ناظرین اکرام، عبداللہ بن جدعان یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص لوگوں کو کھانے کھلاتا، ان کی مدد کرتا، لوگوں کا بڑا خیر خواہ تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص اس نے نہ جانے کتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ اگر اس کا پتہ چل جاتا کہ کسی بچی کو زمین میں زندہ درگور کیا جا رہا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا، اس کے کہتا ہے اس کے دیکھو بھائی بات سنو، اس بچی کو کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو کیوں مارتے ہو، یہ میرے حوالے کر دو، اس کو میں پالوں گا پوسوں گا، جب یہ جوان ہوگی اس کی میں شادی کر دوں گا۔ عزیزو، یہ شخص جو تھا ایک زمانے میں بڑا فقیر آدمی تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، اور اس کے ساتھ شرارتی بھی تھا۔ اس کی شرارتوں سے اس کے خاندان والے، قبیلے والے بڑے تنگ تھے۔ لوگ اس کی شکایتیں لے کے اس کے والدین کے پاس جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا کہ مکے والے مجھ سے تنگ ہیں، میں مکے والوں سے تنگ ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں مکے سے دور کسی جاتا ہوں پہاڑی راستے کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی مودی جانور وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ ایک دن وہ جس طرف غار ثور ہے نا اس طرف چل دیا۔ جس وقت وہ آگے جا رہا تھا تو اس نے غار دیکھا۔ اس غار کے اندر جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو ایک اژدہا نظر آیا۔ لگتا یوں تھا کہ وہ اژدہا اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ وہ تو اس بات کی طرف کہ بھئی مجھے کوئی اژدہا مل جائے جو مجھ کو مار دے، لہذا وہ بغیر کسی خطرے کی پرواہ کیے ہوئے اس کی طرف آگے چل دیا۔ اب جس وقت اس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ اژدہا جو ہے یہ تو سونے کا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ غار کے اندر قبیلہ بنو جرہم کے بادشاہوں کی قبریں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا تختہ ملا، اور ہیرے جواہرات، سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان بڑا سمجھدار آدمی تھا شرارتی لیکن سمجھدار تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے موقع غنیمت جانا، غار میں سے حسب خواہش جواہرات لیے، غار کے منہ پر اس نے پہچان کے لیے نشان لگایا اور باہر آ گیا۔ اب ہوا یوں کہ آنن فانن یہ شخص دولت مند بن گیا۔ اس نے اپنی دولت کو لوگوں پہ لٹانا شروع کر دیا، خوب کھانے کھلاتا، خوب ان کی مدد کرتا، اور جس وقت اس کے بعد دولت ختم ہو جاتی تو غار میں جا کر حسب خواہش کچھ اور ہیرے، کچھ جواہرات، کچھ سونا چاندی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو بنا کے دیے، پینے کے لیے دودھ کا بندوبست کرتا تھا۔ عزیزو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے 2000 اونٹ شام بھیجے جن کے اوپر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک جو منادی کرنے والا ہے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہر روز رات کے وقت بیت اللہ شریف پر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو کھانے کے لیے عام دعوت دیتا۔ وہ کہا کرتا تھا ہلموا علی جفنت ابن جدعان، کہ لوگوں جس نے کھانا کھانا ہے آؤ، دعوت عام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ کہتے جس نے لحم شہم گوشت کھانا ہے، چربی کھانی ہے، عبداللہ بن جدعان کے گھر آ جاؤ۔ عزیزو، اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں احادیث کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، اور اس کے اندر یہ تھا کہ اس کی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی کھانا لے لیتا تھا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتے تھے۔ عزیزو، آپ سب نے حلف الفضول کا معاہدہ سنا ہوا ہے۔ یہ جو معاہدہ تھا اور جس میں میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی، یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا۔ اچھا جی، فیاضی، دعوت عام، لوگوں کی مدد،
خیر خواہی، ساری چیزوں کے باوجود، چونکہ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا رشتہ دار تھا، اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین، لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، کیا یہ اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوگا؟ یہ شخص جو ہے عزیزو، نبوت ملنے سے پہلے یہ فوت ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ سب کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ عزیزو، اس بات کو جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ توحید کا اعلان نہیں کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، جتنے مرضی چیریٹی کا کام کر لے، جتنے مرضی خیر خواہی کا کام کر لے، دنیا کے اندر اس کا نام ہے، دنیا کے اندر اس کی عزت ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دعا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس کو آپ بار بار جب کبھی بیٹھیں، جب کبھی موقع ملے، اس دعا کو ضرور دہرائیں۔ یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے۔